سورہ حج کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح یعنی کامیابی پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجود ہیں۔ یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ گویا جس نے رکوع اور سجود کیے تو اس نے پوری نماز کو ادا کیا۔ یہ ایسے نماز کے ساتھ خاص ہو گئے کہ نماز کا فرض جو ہے دونوں کو اقرار دے دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو۔ اس عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ دوسرا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اور جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجود اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کے عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نیک اعمال، نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان نیک کاموں سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ تم سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے، یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت ایک شخص کو میزان پر لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تو اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہے یا میری رحمت کے ذریعے؟ تو بندہ کہے گا، یا اللہ میں نے کئی سال تیری عبادت کی ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، میں اپنی عبادت کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک میزان کے ایک پلڑے پر اس کی تمام نیکیاں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے پر میری فقط اس کو دی ہوئی ایک نعمت آنکھ رکھ دی جائے۔ تو فرمایا گیا کہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ہماری ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتی۔ تو بندے کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر ناز کرنا چاہیے۔ تو فرمایا پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرے گا، الہی میں اپنی عبادت نہیں بلکہ تیری رحمت اور تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر رب ارشاد فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ تو فرمایا کہ عبادت یہ ذہن بنا کر نہ کریں کہ اس عبادت کے ذریعے آپ کی مغفرت یقینی ہو جائے گی، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے بندوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ تلاوت